اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو چھٹی جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 107 نکالیے۔ بچوں، ہمارا موضوع ہے قابلی والا، یعنی آج ہم منی اور قابلی والے کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ قابلی والے سے منی کا تعارف کیسے ہوا۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے۔ میری 5 برس کی بچی جس کا نام منی ہے، گھڑی بھر کو خاموش نہیں رہتی۔ ایک دن صبح سویرے میں اپنے ناول کا 17واں باب لکھ رہا تھا، منی نے آ کر کہا، یعنی اس کی 5 برس کی، میری 5 برس کی بچی تھی جس کا نام منی تھا، وہ یعنی گھڑی بھر بھی کبھی خاموش نہیں رہتی تھی، ہر پل وہ کچھ نہ کچھ کہتی ہی رہتی تھی۔ تو ایک دن صبح سویرے میں اپنے ناول کا 17واں باب لکھ رہا تھا، منی نے آ کر کہا، ناول مانے بچوں کہانی، یعنی کہانیوں کا ایک قسم جسے ناول کہتے ہیں۔ بابو جی صبح دو، کوے کو کاگ کہتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں اس نے دوسری بات شروع کر دی، دیکھیے بابو جی بولا کہتا ہے کہ آسمان میں ہاتھی اپنے سونڈوں سے پانی برساتے ہیں۔ بولا ایسی ہی جھوٹی باتیں کرتا ہے، یعنی منی نے اپنے باپ سے آ کر کیا کہا، بابو جی صبح دو، یعنی جو اس کا نوکر تھا، وہ کوے کو کاگ کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ یہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، یعنی میں اس کی بات کا جواب دوں، لیکن اس نے اتنے میں ہی دوسری بات شروع کر دی، دیکھیے بابو جی بولا کہتا ہے آسمان میں ہاتھی اپنے سونڈوں سے پانی برساتے ہیں۔ بولا ایسی ہی جھوٹی باتیں کرتا ہے، یعنی منی اپنے باپ سے ایک بات کرتی ہے تو ایک بات چھوڑ کر جلدی ہی دوسری بات کہتی ہے، انہیں باپ کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں آتا ہے۔ میں نے ہنس کر منی سے کہا، منی تو بولا کے ساتھ جا کر کھیل، مجھے اس وقت کام کرنا ہے۔ تو اس کے باپ نے اس سے کہا کہ منی آپ جاؤ بولا کے ساتھ کھیلو، مجھے اس وقت کام کرنا ہے۔ میرا گھر سڑک کے کنارے ہے۔ ایک دن منی میرے کمرے میں کھیل رہی تھی، اچانک وہ کھیل چھوڑ کر برآمدے میں دوڑ گئی اور زور زور سے قابلی والے او قابلی والے پکارنے لگی۔ یہ کہتا ہے کہ میرا گھر ایک سڑک کے کنارے پر ہے اور ایک دن منی میرے کمرے میں کھیل رہی تھی، اچانک وہ کھیل چھوڑ کر برآمدے میں گئی، دوڑ دوڑ کر وہ گئی اور زور زور سے وہ پکارنے لگی، قابلی والے او قابلی والے۔ تو قابلی والے کے کندھے پر میوے کا تھیلا اور ہاتھ میں انگوروں کی پٹاری تھی، موٹے کپڑے کا ڈھیلا ڈالا کرتا، صافہ باندھے لمبے ڈھیل ڈول کا ایک قابلی سڑک پر آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ تو جب یہ اس سے پکارنے لگی قابلی والے قابلی والے، تو قابلی والے کے کندھے پر میووں کا تھیلا اور ہاتھ میں انگوروں کی پٹاری، یعنی انگوروں کی ٹوکری تھی، اس کی پٹاری مانے ٹوکری، اور موٹے کپڑے کا ڈھیلا ڈالا کرتا، یعنی اس نے موٹے کپڑے کا ایک ڈھیلا ڈالا کرتا پہنا تھا اور صافہ باندھا تھا، اور لمبے ڈھیل ڈول کا ایک قابلی سڑک پر آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا، اور ایک لمبے قد کا آدمی سڑک پر آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ منی کی آواز سن کر ہنسمکھ قابلی والے نے گھوم کر دیکھا، منی گھبرا گئی اور اس قابلی کو اچانک فاٹک میں آتا دیکھ کر اندر بھاگ گئی، اس لیے کہ منی کی ماں کیا کرتی تھی کہ قابلی والے بچوں کو تھیلے میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ تو منی کی آواز سن کر یہ ہنسمکھ قابلی والے نے گھوم کر دیکھا، تو جب منی کی طرف اس نے دیکھا، منی گھبرا گئی، اور اس نے جب
قابلی والے کو فاٹک میں یعنی ایک بڑے دروازے سے اندر آتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگ گئی کہ اس لیے کہ منی کی ماں کیا کرتی تھی ماں اس سے ڈراتی تھی کہ قابلی والے جب آتے ہیں وہ بچوں کو تھیلے میں ڈال کر لے جاتے ہیں، جیسے بچوں ہم اکثر کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے جب کسی بات پر ضد کرتے ہیں تو ماں انہیں کسی وقت کوئی بہانہ دے کر سلاتی ہے یا چپ کرواتی ہے۔ اسی طرح منی کو بھی اپنی ماں نے کہا تھا کہ قابلی والے بچوں کو تھیلے میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ میں نے منی کا خوف دور کرنے کے لیے اس کو اندر بلایا۔ قابلی اپنی جھولی سے کشمش نکال کر منی کو دینے لگا۔ منی کسی طرح لینے پر راضی نہ ہوئی، اس کا شبہ اور بھی بڑھ گیا۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ قابلی والے سے میرا تعارف اس طرح ہوا۔ یعنی اس کا باپ کہتا ہے کہ جب منی کو اپنی ماں نے کہا کہ قابلی والے بچوں کو ٹھیلے میں ڈال کر لے جاتے ہیں تو اس سے منی کا ڈر میں نے دور کرنے کے لیے یعنی منی کا خوف میں نے دور کرنے کے لیے منی کو اندر بلایا اور قابلی والے نے اپنی جھولی سے کشمش نکال کر منی کو دیا، لیکن منی کسی طرح لینے پر راضی نہ ہوئی۔ یعنی منی نے وہ کشمش نہیں لی کیونکہ اس سے اس کا شبہ، اس کا شک اور بڑھ گیا کہ شاید یہ مجھے اپنی پاس بلا کر لے جائے گا۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ قابلی والے سے میرا تعارف اس طرح ہوا۔ یعنی وہ دوڑ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ اس طرح قابلی والے سے اس کی جان پہچان ہو گئی۔ میں ایک روز کسی ضروری کام سے باہر جا رہا تھا۔ دروازے پر دیکھا کہ منی اس قابلی سے بڑے مزے سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بادام اور کشمش لیے ہوئی تھی۔ میں نے قابلی سے کہا، یہ سب کیوں دیا؟ اب مت دینا۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے ایک اٹھنی نکال کر قابلی کو دی۔ اس نے بلا جھجک اٹھنی لے کر جیب میں ڈال دی۔ یعنی ایک دن میں کسی ضروری کام کے لیے باہر جا رہا تھا تو میں نے اپنے دروازے پر دیکھا کہ منی اس قابلی والے سے بہت ہی مزے سے باتیں کر رہی تھی اور وہ منی کو بادام اور اس نے ہاتھ میں بادام اور کشمش لیے ہوئے تھی۔ تو میں نے قابلی والے سے کہا، آپ نے اس سے یہ سب کیوں دیا؟ آج کے بعد اس سے یہ مت دینا۔ تو میں نے یہ کہہ کر اپنے جیب سے ایک اٹھنی یعنی 50 پیسے، بچوں اٹھانی 50 پیسوں کو کہتے ہیں، ایک اٹھانی نکال کر قابلی کو دی اور اس نے بلا جھجک یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے اٹھانی لے کر اپنے جیب میں ڈال دی۔ جب میں کام سے لوٹ کر گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس اٹھنی کی وجہ سے گھر میں بڑا شور مچا ہوا ہے۔ منی کی ماں اس سے ڈانٹ کر پوچھ رہی ہے کہ تو نے اس سے اٹھنی کیوں لی؟ منی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کہا، میں نے نہیں مانگی، وہ اپنے آپ دے گیا۔ میں منی کو لے کر باہر چلا گیا۔ تو یہ جب اپنے کام سے گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس اٹھنی پر جو اس نے قابلی والے کو اس کے بدلے دی تھی ان کشمش اور باداموں کے بدلے، لیکن قابلی والے نے یہ اٹھنی پھر اسی منی کو دے دی تھی۔ تو اس پر گھر میں بہت شور مچا تھا۔ منی کی ماں منی کو ڈانٹ رہی تھی، پوچھ رہی تھی کہ تو نے اس سے یہ اٹھنی کیوں لی؟ تو منی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اس نے کہا، میں نے اس سے نہیں مانگی، اس نے خود ہی دے دی۔ تو میں نے منی کو باہر لایا، میں منی کو لے کر باہر چلا گیا۔ تو پیارے بچوں، اس میں کچھ الفاظ ہیں، آپ ان کا معنی لکھتی جائیے اپنی کاپی پر۔ ان الفاظ کا معنی انڈر لائن کیجیے۔ ایک الفاظ ہے ناول۔ ناول معنی کہانی، یعنی کہانی کا ایک قسم۔ پٹاری، پٹاری معنی میوہ رکھنے کی ٹوکری۔ دوسرا ہے ڈیل ڈول، معنی قد و قامت، جسامت رکھنے والا، بہت لمبا آدمی۔ فاٹک، فاٹک معنی بڑا دروازہ۔ تعارف، تعارف معنی پہلی بار جان پہچان ہونا، یعنی جس سے انسان جانتا نہ ہو، جب پہلی بار کوئی مل جائے تو اس کے ساتھ تعارف ہو جائے یعنی جان پہچان ہو جائے۔ تعارف معنی جان پہچان۔ شبہ، شبہ معنی شک۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ تو اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔